پاکستان چین اور امریکہ دونوں میں سے کسی کے بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ امریکہ سے مضبوط تعلقات چاہتے ہیں۔ ان تعلقات کو چین سے دوستی کے تناظر میں نہ دیکھا جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ کہا خطے کے امن کے لیے بھارت سے بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ رافیل طیارے گرا کر غرور خاک میں ملایا۔ پاکستان نے جنگ بندی کے لیے کسی کو نہیں کہا، ہم بہادری سے لڑے۔ جنگ بھارت نے شروع کی، جنگ بندی بھی اسی کی درخواست پر ہوئی۔ افغانستان سے تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ افغانستان سے کہا ہے اپنی سرزمین دہشت گردوں کو استعمال کرنے سے روکیں۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا پی ٹی آئی حکومت مزید 6 ماہ رہتی تو ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا۔ ہم نے 3 سال میں ڈیفالٹ کے خطرے کو دفن کیا۔ عافیہ صدیقی سے متعلق بیان پر بھی وضاحت۔ کہا عافیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی ہے، ہمیں کوئی یہ نہ بتائے کہ ہم نے عافیہ صدیقی کے لیے کوشش نہیں کی۔ عافیہ صدیقی کی رہائی کی کوشش جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ۔ ایران و عراق جانے والے زائرین سے متعلق نئی پالیسی سے بھی آگاہ کیا۔ شہباز شریف کی زائرین کے لیے خصوصی پروازوں کا انتظام کرنے کی ہدایت۔ سوشل میڈیا پیغام میں وزیر داخلہ نے کہا کہ رواں سال زائرین اربعین کے لیے بذریعہ سڑک عراق اور ایران نہیں جا سکیں گے، زائرین صرف ہوائی سفر کر سکیں گے۔ فیصلہ عوام کے تحفظ اور قومی سلامتی کے مفاد میں کیا گیا۔ پی آئی اے نے اربعین زائرین کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق 4 پروازیں 8 تا 11 اگست کراچی سے روانہ ہوں گی۔ نجف سے واپسی کے لیے 18 تا 21 اگست کو پروازیں شیڈیولڈ۔ اسرائیلی بمباری اور محاصرے سے غزہ میں مکمل انسانی بحران۔ عالمی دباؤ پر اسرائیلی فوج کی چند گھنٹے کے لیے جنگ بندی۔ امداد کے داخلے کی بھی اجازت۔ امدادی سامان کے ٹرک رفح کراسنگ سے غزہ میں داخل۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں یومیہ 10 گھنٹے کے لیے فوجی کارروائیاں روکنے کا اعلان کیا۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں امدادی سامان فضا سے بھی پھینکنے کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات کا بھی انسانی امداد کے لیے فضائی آپریشن میں حصہ لینے کا فیصلہ۔ اقوام متحدہ اور امدادی اداروں نے فضائی امداد کو ناکافی قرار دے دیا۔ انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کی رکن کیرین ڈونلی نے فضائی امداد کا بیان زمینی حقائق سے توجہ ہٹانے کا بھیانک حربہ قرار دیا۔ ادھر فلسطینیوں کی مدد کے لیے آنے والے فریڈم فلوٹیلا کے امداد جہاز پر بھی اسرائیلی فورسز نے قبضہ کر لیا۔ فوج نے نہتے بین الاقوامی سماجی کارکنوں پر اسلحہ تانا۔ جہاز پر موجود ڈاکٹرز، رضاکار اور اراکین یورپی پارلیمنٹ کو یرغمال بنا لیا۔ فریڈم فلوٹیلا کولیشن نے اسرائیلی فوجیوں کے قبضے کے دوران بنائی گئی ویڈیو شیئر کر دی۔ غزہ میں فاقہ کش فلسطینیوں پر صہیونی حملے جاری۔ قابض فورسز کی وحشیانہ فائرنگ۔ امداد کے انتظار میں کھڑے 32 فلسطینیوں کی جان لے لی۔ پناہ گزین کیمپوں پر بھی حملے۔ مزید 53 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ بھوک نے بھی مزید 6 فلسطینیوں کی جان لے لی۔ 4 ماہ میں 87 بچوں سمیت 133 افراد بھوک کے باعث جاں بحق ہو چکے۔ امریکی سینیٹرز اور ارکان کانگریس کا غزہ میں بھوک، قحط اور اسرائیلی بمباری پر شدید رد عمل۔ سینیٹر کرس وین، سینیٹر برنی سینڈرز اور سینیٹر کوری بکر کا انسانی بحران پر اظہار تشویش۔ کانگریس میں جان گارامینٹی نے اسرائیلی اقدامات کو نسل کشی قرار دے دیا۔ غزہ میں بھوک کو جنگی ہتھیار بنانے پر اسرائیل سمیت دنیا بھر میں مظاہرے۔ تل ابیب، حیفا اور شمالی اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف احتجاج۔ سینکڑوں اسرائیلیوں کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسکاٹ لینڈ میں امریکی صدر کے دورے کے دوران عوام کا احتجاج۔ مظاہرین ٹرمپ کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ ملک بھر میں کل سے مانسون کے نئے سپیل کی پیش گوئی۔ پنجاب، کے پی، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسلا دھار بارش ہوگی۔ ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑوں پر لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ جاری۔ آٹ ویلی میں بھی سیلاب سے تباہ کاریاں۔ 8 چھوٹے بڑے گاؤں سیلابی ریلوں کی نظر۔ قندوز، غزر، خرمنگ سمیت بڑے شہر سیلابی ریلوں سے متاثر ہیں۔ ادھر ملک میں دریاؤں کی سطح بلند ہونے پر سیلاب کا خدشہ۔ دریائے چناب میں طغیانی سے پانی جھنگ کے مختلف دیہات میں داخل۔ سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں زیر آب۔ عالمی بینک کے وفد کی یلو لائن BRT منصوبے کے سائٹ آفس کا دورہ۔ صادق پل کے قریب جاری تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے وفد کو پروجیکٹ کے حوالے سے بریفنگ دی۔ کہا یلو لائن BRT کراچی کا اسٹریٹجک اور ویژنری منصوبہ ہے۔ عوام کو تیز، سستی اور محفوظ سفری سہولت ملے گی۔ معاشی سرگرمیوں کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔
امریکی صدر کا یورپی یونین سے تجارتی معاہدے کے 50% امکان کا بیان۔ یورپی سٹاک مارکیٹس مندی کا شکار، یورپی سٹاک میں 1.6 پوائنٹس، جرمن ڈیکس انڈیکس میں 78 پوائنٹس کمی، لندن FTSE انڈیکس میں 18 پوائنٹس کی گراوٹ۔ امریکی خام تیل 96 سینٹ کمی سے $65.07 فی بیرل ہو گیا۔ سونے کی فی اونس قیمت $35 کمی سے $3,338 ہو گئی۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا امریکہ کی ثالثی میں مذاکرات پر رضامند۔ ملائیشین میڈیا کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات پیر کو ہوں گے۔ گزشتہ روز ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ تجارتی دھمکی پر دونوں ممالک امن کے لیے ملاقات پر تیار ہو گئے تھے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان چوتھے روز بھی سرحدی جھڑپ میں اب تک 33 افراد ہلاک، ہزاروں تھائی اور کمبوڈین شہری بے گھر ہو چکے۔ روس اور یوکرین کے ایک دوسرے پر حملے، 6 افراد ہلاک۔ روس نے یوکرینی شہر دنیپرو پر ڈرونز اور میزائل داغے، 3 افراد ہلاک۔ یوکرین کا 183 ڈرونز اور 17 میزائل مار گرانے کا دعویٰ، کہا کہ روس کے 10 میزائل اور 25 ڈرونز نے 9 مقامات کو نشانہ بنایا۔ ادھر روس پر یوکرینی حملوں میں بھی 3 افراد ہلاک۔ روسی شہر وولگوگراد میں یوکرینی ڈرونز کے ملبے سے ریل کی بجلی سپلائی متاثر۔ مشرقی کانگو میں باغیوں کا حملہ، 43 شہری ہلاک، کئی لاپتہ ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق حملہ ایک چرچ میں اتوار کی تقریبات کی تیاری کے دوران ہوا۔ متعدد مکانات کو بھی نظر آتش کر دیا گیا۔ حملہ آوروں نے ایک مقامی بینک اور دیگر املاک کو بھی لوٹا، پھر قریبی جنگل میں فرار ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق کانگو میں رواں ماہ باغیوں کے حملوں سے 82 شہری مارے جا چکے۔ چین کے شمالی علاقوں میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، 2 افراد ہلاک، 10 لاپتہ۔ شہر داٹونگ کے قریب ایک وین لاپتہ ہو گئی۔ شہر باؤڈنگ میں 1 گھنٹے میں 145 ملی میٹر بارش، سڑکیں تالاب بن گئیں، گھروں میں پانی داخل، 46,000 سے زائد افراد متاثر۔ صبح ہیبی میں بارشوں سے تقریباً $3 کروڑ امریکی ڈالر کے نقصانات، مقامی حکام نے ہنگامی الرٹس جاری کر دیے۔ یورپ میں شدید گرمی کی لہر، یونان کے جنگلات میں لگی آگ دوسرے روز بھی نہ بجھی، کئی گھر تباہ، ہزاروں افراد کی نقل مکانی۔ کیتھیرا میں آدھے جزیرے کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا۔ اٹلی کے طیارے اور چیک فائر فائٹرز یونان کی مدد کو پہنچ گئے۔ شمال مغربی ترکیہ کے جنگلات میں بھی آگ، ترکیہ کے چھوٹے بڑے شہر برسا کو آگ سے خطرہ لاحق، 1700 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل، 1100 سے زائد فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔ پاکستان کا نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ 31 جولائی کو لانچ کے لیے تیار۔ ترجمان سپارکو کے مطابق نیا سیٹلائٹ آفات کی پیشگی، وارننگ جیسے سیلاب، زلزلے اور زمینی کھسکاؤ کی نگرانی کرے گا، گلیشیئرز کے پگھلاؤ اور جنگلات کی کٹائی پر نظر رکھنے میں بھی کردار ادا کرے گا۔ فصلوں کی نگرانی، زراعت کی درست معلومات اور شہری منصوبہ بندی میں بھی مدد ملے گی۔ اور ترکی میں سمندر سے محبت کرنے والے جوڑے نے زیریاب شادی رچا لی۔ غوطہ خور الہامی ہیلجن اور میڈیکل ٹیکنیشین اوزلیم سائن جہاں پہلی بار ملے، وہیں ہمیشہ کے لیے ساتھ جینے مرنے کا فیصلہ کیا۔ جوڑا خصوصی آلات پہن کر سمندر میں اترا، جہاں ہاں لکھا بینر کھول کر شادی کا اعلان کیا۔